الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانوں کی ایک حقیقت بیان کی ہے کہ دنیا میں جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہوا ہے، اس فساد کے پیچھے انسان کا ہاتھ ہے. طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، قسم قسم کی بیماریاں آتی ہیں، اور آسمانی زمینی آفات، بلیات، مصیبتیں، تکالیف، بیماریاں یہ کیوں آتی ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہوا. یہ فساد سیلاب کی شکل میں ہے، یہ فساد زلزلوں کی شکل میں ہے، یہ فساد خانہ جنگی کی شکل میں ہے، یہ فساد مختلف بیماریوں کی شکل میں ہے. یہ فساد برپا ہوئے خشکی میں اور تری میں کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کمائے ہیں. یعنی لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کر دیے. اصل میں عذاب تو آخرت میں دی جائے گی. جو بھی گناہ ہوگا اس گناہ کا عذاب آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان اعمال کی وجہ سے کچھ عذاب دے دیتے ہیں. کبھی کبھی جب گناہ عام ہو تو اللہ کریم اس گناہ کی وجہ سے لوگوں پر کچھ عذاب مسلط کر دیتے ہیں. اور یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی: لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عاملو، ان اعمال کی ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، ان کے اعمال کی وجہ سے ہم ان کو چھکاتے ہیں. اور یہ عذاب کیوں دیتے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم ان گناہوں کا بدلہ رکھا ہے کہ جو دنیا میں گناہ ہوتے ہیں، نافرمانی ہوتی ہے، اس کا بدلہ قیامت والے دن ملے گا جہنم کی صورت میں، جہنم کے عذاب کی صورت میں. اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں ان کو عذاب چھکاتے ہیں؟ مختلف قوموں کو، مختلف لوگوں کو. فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں. اللہ کا یہ عذاب دینا بھی ایک قسم کی رحمت ہے. وہ رحمت اس لحاظ سے ہے کہ لوگ اس عذاب کو دے کر واپس اللہ کی طرف لوٹ آئیں. لوگ اب جب کرونا وائرس آیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ سارے اللہ اللہ کرنے لگ گئے. لوگوں نے دنیا میں ایک قسم کی ایک قیامت دیکھ لی کہ پوری دنیا میں ایک ایسا عذاب برپا ہے جس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، گورے کالے سب اس کی لپیٹ میں آ گئے. اور ایک وقت میں پوری دنیا جو ہے وہ گھر میں مقید ہو گئی اور بے تحاشا لوگ مر رہے ہیں. تو لوگوں نے ڈر اور خوف سے کیا کیا؟ توبہ کرنا شروع کر دی. اور وہی کرونا جب تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو پھر وہی ڈر خوف ختم.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے لعلہم یرجعون، یہ عذاب کیوں دیتے ہیں، یہ عذاب چھکاتے کیوں ہیں؟ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لیذیقہم فرمایا. جب آپ کوئی چیز چکھتے ہیں تو وہ بہت معمولی مقدار میں لیتے ہیں آپ، یعنی ایک چٹکی آپ لے لیں یا ایک دانہ لے لیں، چنے کا ایک دانہ آپ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، میں نے ٹیسٹ کرنا ہے، میں نے چکھنا ہے. یا چاول چکھنے ہوں تو پوری پلیٹ بھر کر نہیں دیتے، ایک نوالا دیتے ہیں، ایک لقمہ دیتے ہیں کہ چکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خشکی اور تری میں جو عذاب برپا ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بنسبت صرف وہ چکھنا کہا ہے کہ یہ صرف وہ چکھنا ہے. یہ جو سونامی آتی ہے، طوفان آتے ہیں اور سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں جس میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور شہر کے شہر اس میں بہہ جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیذیقہم، یہ چکھنا ہے. جب یہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے عذاب، یہ کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کو جام کر دیا، یہ اللہ کے حضور صرف چکھنا ہے کہ ہم ان کو عذاب صرف چکھاتے ہیں. اب چکھنا معمولی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا عذاب تو پھر بہت زیادہ ہوگا. جب چکھنا اتنا ہے تو عذاب کتنا ہوگا؟ تو اسی لیے ہر بندے کو اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ میری وجہ سے عذاب تو نہیں آیا، میرے اپنے اعمال کی وجہ سے میں اللہ کی گرفت میں اور عذاب میں تو نہیں آیا. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آئے اور نوجوان نے ایک سوال کیا یہ پگڑی کے شملہ کے بارے میں کہ یہ کیسے لٹکنا چاہیے، کتنا ہوتا ہے، اس بارے میں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا جواب تو میں اپنے علم کے مطابق دوں گا، لیکن ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مجلس میں 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ. 10 صحابہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک انصاری نوجوان آئے. اس انصاری نوجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے افضل مومن کون ہے، سب سے بہترین مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق عالی ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں. اب ایک تو مومن اور مومنین میں سب سے بہترین مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مومن کے بارے میں فرما دی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اچھا، بہترین مومن اس معاشرے میں اگر دیکھنا ہو تو وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں، اخلاق اچھے ہوں. اخلاق کا پتہ زبان سے چلتا ہے، جس کے بول میٹھے ہوں، جس کے الفاظ میٹھے ہوں، جس کی باتوں میں کڑواہٹ نہ ہو، مٹھاس ہو، وہ جی اور جناب کرنے والا ہو، وہ محبتیں بکیرنے والا ہو. ہمارے ہاں وہ بندہ فخر کرتا ہے جس کی مجلس میں کوئی بیٹھنا پسند نہ کرے اور کہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھیں گے وہ تو بڑا بد اخلاق آدمی ہے، وہ ہماری طرف متوجہ ہوگا اور ہماری بے عزتی کرے گا. وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے تو کوئی ٹک ہی نہیں سکتا، میرے سامنے تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہ بدترین مسلمان ہے. اسے بدترین کہا گیا ہے کہ جس کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کریں، اور جس کے پاس لوگ بیٹھنا پسند کریں اس کے عالی اخلاق کی وجہ سے، اس کے میٹھے بول کی وجہ سے کیا ہے، اس کو بہترین مسلمان کہا گیا ہے، بہترین مومن کہا گیا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کے جواب میں کہ بہترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق اچھے کرنا بڑا آسان کام ہے، بڑا معمولی کام ہے، اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے حضور بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی، اور مسلمان معاشرے میں بھی، بلکہ انسانی معاشرے میں، بلکہ ہر جاندار کے ہاں اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بس زبان کو تھوڑا میٹھا کرنے، جہاں پہ اوئے کہنا ہے، اوئے ادھر آ، وہاں پہ جی ادھر آئیں، معمولی الفاظ کے بدلاؤ سے آپ کی زبان میں مٹھاس آ گئی۔ آپ نے جہاں کسی کو ٹوکنا ہے تو ٹوکنے میں بھی آپ مٹھاس پیدا کر سکتے ہیں۔ جس طرح بچے کو اگر کوئی پکڑ کے کتے خنزیر اور اس کو ماریں، اس کے بجائے اگر آپ اس کو اس طرح ٹوکیں کہ بیٹا یہ گندی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اب یہ بھی ٹوکنا ہے لیکن اچھے الفاظ و انداز سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زبان میں ایسی مٹھاس تھی کہ دشمن بھی گرویدہ ہو جاتے تھے۔ دشمن بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند بول سنتے تو آپ کے گرویدہ ہو جاتے اور کہتے کہ یہ زبان کی مٹھاس، یہ اخلاق، یہ کسی جھوٹے کے نہیں ہو سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جواب دیا کہ سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر اس نوجوان نے ایک اور سوال پوچھا کہ سب سے عقل مند مومن کون ہے، دانا اور عقل مند مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے دانا اور عقل مند مومن وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھے۔ جو بندہ موت کو یاد رکھے گا وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا، وہ کبھی غلط بول نہیں بولے گا، وہ کبھی ہاتھ غلط استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ آگے اس کے موت ہی موت ہے۔ ہمیشہ موت ہی کو یاد رکھتا ہے۔ جو موت کو یاد رکھتے ہوئے غلط قدم نہیں اٹھاتا، تو جو غلط قدم نہیں اٹھاتا اس کو لوگ عقل مند کہتے ہیں کہ بڑا عقل مند انسان ہے، نقصان کی طرف نہیں جاتا، غلط راستے پہ نہیں چلتا، بڑا عقل مند جوان ہے۔ اس کا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، چرسی بھنگی اور نشئی لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانا اور عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ کیس یعنی عقل مند اور دانا انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا، خود کو پہچانا کہ میں ہوں کیا، میں پیدا کس لیے ہوا ہوں، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ عمل کرے، تیاری کرے۔ اور فرمایا والعاجز، اور بے وقوف انسان من وہ ہے اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، جو خواہشات کے تابع ہو جائے، جو دل چاہے وہ کرتا جائے، جو خواہش چاہے وہ کرتا جائے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ سب سے بے وقوف انسان ہے جس کو آج ہم بڑا اللہ پر یقین رکھنے والا کہتے ہیں کہ بڑا اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقوف فرما رہے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو اطاعت اور تابعداری تو اپنے خواہشات کی کرتا ہے، جو دل چاہے وہ کر رہا ہے، اور تمنا علی اللہ، بھروسہ یقین اللہ پہ اس طرح رکھتا ہے کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے عمل درست کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا یہ ضروری۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایرے غیر گناہگار بے گناہ سب پر مہربان ہو ایک جیسا، تو 1,24,000 انبیاء، 4 کتابیں، 100 صحیفے، صحابہ کرام کی قربانیاں، وہ تو پھر رائے گاہ گئی، ان کی تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی۔
اور بس جیسے کیسے جو کرنا ہے کرتے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو جو قرآن آیا ہے، قرآن میں جو گناہوں کا ذکر ہے، اور جو فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر خیر کا عمل کرو گے قیامت والے دن دیکھ لو گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر شر کا عمل دیکھ کرو گے قیامت والے دن اپنے اعمال نامے میں دیکھ لو گے۔ ان کی پھر کیا ضرورت تھی؟ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، جو کرو کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس لیے بہا، صحابہ کی قربانیاں، بچے یتیم ہوئے، کس لیے؟ کہ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، سب کو معاف کر دے گا۔ یہ تو ان کی قربانیوں کا مذاق ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دین کے لیے، اعمال کے لیے، ان کا مذاق ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر اس نوجوان کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم 10 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک نوجوان آئے، انصاری نوجوان، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ پوچھا کہ مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر پوچھا سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مہاجرین کافی بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 کام ایسے ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے میں آپ کے لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچیں۔ یہ حدیث پہلے بھی کچھ اس کا حصہ ذکر ہو چکا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ تک وہ کام، وہ اعمال نہ پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 اعمال، پھر فرمایا کہ جن 5 اعمال کی وجہ سے دنیا میں 5 قسم کے عذاب آتے ہیں۔ فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی، بے راہ روی، بے پردگی، زنا، بدکاری، ناچ گانے یہ عام ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قوم میں، ان لوگوں میں طرح طرح کی نئی بیماریاں پیدا ہوتی، اور حدیث میں ہے کہ ایسی بیماریاں کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کے نام تک نہیں سنے ہوں گے۔ اور یہ حدیث کتنی واضح ہے ہمارے لیے کہ ہر نئے سال بعد ایک نئی بیماری نکلتی ہے، پہلے کینسر، پھر ہیپاٹائٹس، پھر ایڈز، پھر اس کے بعد گایوں میں، جانوروں میں بیماری جی کانگو وائرس ہے، پھر مرغیوں میں برڈ فلو ہے، پھر مچھروں کی بیماری ڈینگی وائرس، اور تقریباً کوئی 250 کی بیماریاں، 250 بیماریاں اس وقت ہمارے معاشرے میں گردش کر رہی، اور یہ بیماریاں پہلے مغربی ممالک میں شروع ہوتی ہیں جہاں پہ بے حیائی سالوں پہلے عروج پہ تھی، جہاں پہ بدکاری، زناکاری سرعام ہوتی ہے، وہاں سے یہ بیماری سٹارٹ ہوتی ہے، مسلمان ملکوں میں بھی آ جاتی، کیونکہ مسلمان ملکوں میں بھی حیا کا بیڑا غرق ہے۔ اور فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی شروع ہو جائے، اس قوم میں اللہ تعالیٰ قحط نازل فرماتے ہیں اور ظالم حکمران ان پر مسلط کرتے ہیں۔ ناپ تول میں صرف یہ کمی نہیں کہ کوئی کپڑا ناپ رہا ہے، اس ناپنے میں اس نے کمی کر دی یا تولنے میں کمی کر دی، کسی بھی قسم کی بدعنوانی اور کرپشن، دھوکہ، فراڈ، وہ کسی بھی حیثیت سے ہو اور کسی بھی صورت میں ہو، اس کو وہ اس دائرے میں آتے ہیں کہ وہ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے۔ چاہے وہ وکیل رشوت لے کر ایک قاتل کے لیے وہ دلائل پیش کر رہا ہے، چاہے کام کرنے کے آپ کا حق، اپنا حق رشوت کے بغیر نہیں دیا جا رہا، چاہے سرکاری کام جو عوام کا حق ہے اور 100-200 میں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو 5000 جمع کرنے پڑ رہے ہیں، یہ معاملہ ہو، یہ تمام اس ناپ تول کی کمی میں آتے۔ جب یہ عام ہو تو اللہ تعالیٰ 2 عذاب نازل فرماتے ہیں، قحط کا اور ظالم حکمران مسلط ہوتے۔ اور قحط وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، اناج ختم ہو گئے، غلہ نہیں اگ رہا، سبزہ نہیں ہے، میوے نہیں ہے۔ پہلے تو قحط اس طرح ہوتا تھا۔ اس وقت کا قحط یہ ہے
کہ سارا کچھ ہے، غلہ بھی ہے، میوے بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، مہنگائی ہے۔ یہ مہنگائی قحط کی ایک قسم ہے، مہنگائی عروج پر ہے۔ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، امیر آدمی کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ قحط ہے۔ اور قحط کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہے۔ جس کا جہاں پہ زور چلتا ہے، طاقت چلتی ہے، وہاں پہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ سب کے سامنے ہے کہ جن کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں، عوام مر رہی ہے، پس رہی ہے، اپنے کرسیوں کی اور اپنا پیسہ، اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان پر بارشیں بند کر دیتے ہیں، یا بے موسم ایسی بارشیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ بارش نہ برسا، اس وقت میں وہ بارش برستی، اس وقت وہ بارش برستی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ایک قطرہ بھی زمین پر نہ دیتے۔ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر صحیح طور پہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے تمام مالدار، تو ہمارے پاکستان میں کم از کم کوئی بندہ غریب نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دیتے نہیں، کروڑوں کی زکوٰۃ، بلکہ لوگ جب زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھ میرا زکوٰۃ بنا، تو وہ کہتے ہیں 50 لاکھ روپے میں دوں گا، حیرانگی ہوتی ہے اسے، اور پھر زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ چند لوگوں کو تھوڑا صدقہ خیرات وغیرہ دے دیتے ہیں اور گلو خلاصی کروا لیتے ہیں کہ جی بس میں نے کر دیا، میں ٹرسٹ چلا رہا ہوں، میں خدمت کر رہا ہوں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے اور عہد کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بیرونی دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہی ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا 5ویں نمبر پہ کہ جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق قانون سازی نہیں کرتے، احکامات جاری نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسمبلیوں میں کہ قوانین غیر اسلامی، غیر شرعی پاس ہوتے ہیں، اور پھر آپس میں ہی لڑائی جھگڑا اختلافات وہ سارا کچھ چل رہا ہے، یا مذہب کے نام پہ لڑائیاں، یا سیاست کے نام پہ، یا لسانیت کے نام پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کام بتائے کہ 5 اعمال جس قوم میں شروع ہو جائیں اس قوم پر 5 قسم کے عذاب آتے ہیں۔ اور آپ اگر اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے قوم میں دیکھیں، وہ 5 قسم کے عذاب ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ قسم قسم کی بیماریاں یہاں پر ہیں۔ قحط سالی جس کی ایک صورت مہنگائی ہے، عروج پر ہے، اور بارشوں کا بے وقت بے موسم برسنا وہ ہمارے سامنے ہے۔ گندم پک جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کٹی ہوئی گندم وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور آپس میں خانہ جنگی، بیرونی دشمنوں کی سازشیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے۔ ہر بندہ انفرادی طور پہ اپنے اعمال کی فکر کریں۔ لوگ کہیں گے کہ جی میرے ایک کے توبہ سے کیا ہوگا، کیا پوری قوم سے عذاب ٹل جائے گا؟ پوری قوم سے نہیں ٹلے گا، لیکن آپ سے ضرور ٹل جائے گا۔ وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو پہاڑ کے برابر نیک اعمال لے آئے گا، پہاڑ کے برابر نیک اعمال لائے گا،
لیکن جب اس کو ترازو میں رکھا جائے گا اس کا ایک رائی کا وزن نہیں ہوگا. پہاڑ کے برابر اعمال، اور جب ترازو میں رکھا اس کا ایک رائی کے برابر وزن نہیں ہے. پوچھا جائے گا کیوں؟ فرمایا جائے گا کہ آپ لوگوں کے سامنے تو اعمال کرتے تھے، جب اکیلے ہوتے تھے تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. آپ کی تنہائی پاک نہیں تھی، آپ کی تنہائی گناہوں سے بھرپور تھی. تو ہماری تنہائی جو گناہ ہو سکتا تھا اس کمی کو موبائل نے پورا کیا. جو بندہ تھوڑا سا علیحدہ ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، موبائل پہ وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ جو الامان والحفیظ. اگر ہمارے اعمال، نیک اعمال اتنے ہو جائیں کہ پہاڑ کے برابر ہو جائیں، قیامت والے دن میزان کے ترازو میں ایک رائی کے برابر وزن نہیں ہوگا اگر ہماری تنہائیاں پاک نہ ہوں. میرے بھائیو، اپنی تنہائیاں پاک کرو، اپنے موبائل کو پاک کرو، موبائل کے استعمال کو پاک کرو. جو بندہ تنہائی میں گناہ چھوڑ دے گا وہ مجمع میں تو ویسے ہی گناہ نہیں کرتا، مجمع میں تو ویسے ہی وہ پاک رہتا ہے. مجمع میں تو ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز پھر چھوٹا سا عمل بھی، اور اس دور میں میں کہتا ہوں، میرا تجربہ ہے، اس دور میں اگر نظر کسی کی پاک ہو جائے تو وہ دوسرا کوئی گناہ نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ ایک گناہ نظر کا یہ اتنا عام ہے کہ مسجد اور مدرسے سے نکلیں یا مسجد مدرسے کے اندر، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی بد نظری مسجد مدرسے سے باہر ہوتی ہے، اب تو مسجد کے اندر بھی بیٹھے بیٹھے سلام پھیرا، موبائل نکالا، فوراً اپنا سوشل میڈیا آن کیا، مجھے کسی نے کمنٹ کیا ہے، مجھے کسی نے واٹس ایپ کیا ہے، یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب تو مسجد کے اندر بھی محفوظ نہیں. تو جس کی نظر محفوظ ہو گئی اس دور میں، انشاءاللہ العزیز اس کے باقی اعمال بھی محفوظ ہوں گے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.